والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، میں آج کے اس اصلاح معاشرے کے عنوان سے ذمہ داروں نے، منتظمین نے جو جلسہ منعقد کیا ہے مسجد الرحمان میں، تمام منتظمین کو، ذمہ داروں کو اور جتنے ہمارے بھائی یہاں تشریف لائے ہیں اور جتنے معصوم بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، ان تمام کو دل کی گہرائیوں سے آج کے اس اجتماع کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق، باعث تخلیق کائنات، اللہ کے رسول امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما کر خالق کائنات نے اعلان کیا: کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، تم سب سے بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو. سب سے بہترین امت کا لقب اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں خیر امت کیوں کہا گیا؟ کیا ہماری عبادتوں کی وجہ سے؟ کیا ہماری نمازوں کی وجہ سے؟ کیا ہمارے صدقات و خیرات کی وجہ سے؟ ہم کو خیر امت کا لقب اللہ نے قرآن میں کیوں بیان فرمایا؟ تو علماء نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس امت کو خیر امت، بہترین امت اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ اس امت کو نسبت ہے نبیوں کے تاجدار سے، نسبت ہے رسول پاک علیہ السلام سے، نسبت کی وجہ سے، حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہم کو خیر امت کا لقب عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھ لیں، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا: محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یعنی رسول پاک علیہ السلام کی محبت دین کی سب سے پہلی شرط حضور کی محبت ہے، سب سے اہم شرط تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے. اور اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کی اولاد، یہاں تک کہ سارے انسانوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، میں اس کے نزدیک سب سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں، سب سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی عام واعظ اور مقرر کی بات نہیں ہے. نبیوں کے سلطان امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے. تو ہم تمام کو اصلاح معاشرہ کے لیے ہم جمع ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے، اپنے ایمان کی اصلاح کے لیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے، ساری روئے زمین کی اصلاح کے لیے. سب سے بڑھ کر ہمیں جس کام پر توجہ دینا ہے، اپنے رشتہ محبت اور غلامی کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط کرنا ہے. جب تک حضور سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں رہے گا، جب تک نبیوں کے سلطان سے ہمیں بے پناہ محبت اور عقیدت نہیں ہوگی، جب تک ہمارے سینوں میں دھڑکنے والا دل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت میں نہیں دھڑکے گا، تب تک نہ ہماری اصلاح ہو سکتی ہے نہ معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. یہ پہلی شرط ہے اصلاح کے لیے. اور ایک بات آپ کو بتلاؤں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، سارے میرے رشتہ داروں سے بڑھ کر، میری اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، سوائے میری جان کے. یعنی میں اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا، میں مال سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، اولاد سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. حضور آپ کی ذات سے میں اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر میری جان کے سوا، یعنی پہلے جان سے محبت کرتا ہوں، بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. میرے آقا نے فرمایا کہ اے عمر، ایمان اس وقت تک کسی کا مکمل کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کیا کرے، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار کیا کرے، تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کر حضور نے اپنا دست مبارک حضرت فاروق اعظم کے سینے پر رکھا. جیسے ہی آقا کا دست مبارک فاروق اعظم کے سینے پر لگا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت عرض کرتے کہ آقا، اب میری یہ کیفیت ہے کہ میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنے لگا ہوں، اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرنے لگا ہوں. جب یہ فرمایا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے پناہ محبت کریں، حضور کی ذات سے بے پناہ ادب کریں. جب تک حضور کی ذات سے محبت اور ادب نہیں ہوگا، قسم بخدا دنیا میں لوگ اسے اپنے سروں پر رکھیں گے. وہ وقت کا کتنا ہی بڑا نیکوکار، متقی، پرہیزگار دنیا میں کہلائے، وہ وقت کا کتنا ہی بڑا علامہ،
کتنا ہی بڑا علم والا، عمل والا، اخلاص والا ساری دنیا کہے، اگر اس کے سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہے، قسم بخدا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام سے محبت بھی کرنا لازم ہے، حضور کی ذات کا ادب بھی کرنا لازم ہے۔ جو بے ادب رہے گا وہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا رہے گا وہ نصیب والا رہے گا، جو بے ادب رہے گا وہ بد نصیب رہے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے بیان کیا کہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت وہ ذات ہے، اگر کوئی حضور سے سچی محبت کرتا ہے اور پیارے آقا کا ادب کرتا ہے، اگر وہ رکشہ چلانے والا بھی ہو، اگر وہ دنیا میں بنڈی ڈھکلنے والا ہو، دنیا میں اگر وہ اس کا مقام و مرتبہ کم ہے، دنیا میں کوئی بڑے پوسٹ پر نہیں ہے، کوئی بڑا عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، وقت کا کوئی بڑا علامہ نہیں ہے، لیکن اس کے سینے میں آقا کی محبت ہے، سرکار کا سچا ادب اس کے سینے میں ہے، تو اس کے پاؤں کی لگی ہوئی دھول ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں گے، ہماری آنکھوں کا سرما رہے گا، اسی لیے کہ وہ سرکار سے محبت کیا کرتا ہے۔ اور جو آقا کا ادب نہیں کرتا، جو حضور کی ذات سے محبت نہیں کرتا، جس کے قلم میں، جس کی زبان میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذری سی ادنا سی اگر بے ادبی ہوگی، قسم بخدا اس کی ہزاروں کتابیں ہم اپنے پاؤں کے نیچے روک دیں گے، کیونکہ آقا کا ادب و احترام لازم و ضروری ہے۔ یہ بات میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا چاہتی ہے کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھیں گے، نبی پر ایمان لائیں گے، نبی نے ہم کو نماز دی، قرآن دی، ہم کو عبادت کا طریقہ بتلایا، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نبی سے محبت، نبی کا ادب، نبی سے عقیدت، نبی سے وابستگی، نبی سے غلامی، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، تلاوت ضروری ہے، نبی کے محبت اور عقیدت ضروری نہیں ہے۔ ایسی عقیدہ رکھنے والے، ایسے فکر رکھنے والے دنیا میں بہت پایا کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتلائیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ہمارے اعمال ہیں وہ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے جب ہمارے سینے میں جس نبی نے کلمہ پڑھایا ہے اس نبی کی محبت بھی ہو، اس نبی کا ادب بھی ہمارے سینے میں ہو، ہماری زبان سے بھی اس نبی کا ادب نکلے، ہمارے قلم سے بھی اس نبی کا ادب نکلے، ہماری تحریر سے بھی اس نبی کا ادب نکلے، تب ہمارا ایمان کامل ہوگا، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج مسجد الرحمان میں ہم جمع ہیں، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں تم خیر امت ہو، میرے محبوب کی امتی ہو، تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ تم خدا کے بندوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہمارا کام ہے کہ خدا کے بندوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا امت محمدیہ کا کام ہے۔ اور جب بات کام کی آئی، آپ کو ایک بات بتلاؤں، دنیا میں ہر چیز جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے اگر وہ کام کرنا بند کر دے تو اس چیز کا مقام و مرتبہ باقی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر ایک ہمارے سامنے ایک مائک رکھا ہوا ہے، اگر یہ جو مائک ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہی ہے کہ ہماری آواز کو اونچی کرنا، مسجد میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، سارے مصلیوں کو آواز سنائی دینا، یہ کام ہے مائک کا۔ اگر یہ کام کرنا بند کر دے تو کیا یہ مائک یہیں پر رہے گا یا کسی ڈسٹ بین میں پڑا ہوا رہے گا؟ ہمارے سر پر یہ فین لگے ہوئے ہیں، یہ لائٹنگیں لگی ہوئی ہے، یہ جھومر لگا ہوا، اگر یہ فین کام کرنا بند کر دے تو کیا یہ فین یہیں پر رہے گا
یا یہ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا؟ تو آپ اور ہم کہیں گے کہ بھائی جب تک فین چل رہا ہے اس کو چلائیں گے، وہ ہمارے سروں پر رہے گا، عزت کے مقام پر رہے گا۔ جیسے ہی فین کام کرنا بند کر دے گا تو یا تو ہم اسے ریپیئر کرائیں گے، جو بھی خرابی آئی ٹیکنیشین کے پاس لے جا کر ریپیئر کرائیں گے، اگر ریپیئر کے قابل بھی نہیں رہا تو ہم اسے پرانے سامان میں ڈال دیا کرتے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ دنیا میں سینکڑوں مثالیں لیں، ہمارے گھر میں فریج ہے، اے سی ہے، کولر ہے، ہمارے گھر میں جو جو چیزیں استعمال ہوتی ہے جب تک وہ کام کرتے رہے گی اس کی پوزیشن باقی رہے گی، جیسے ہی کام کرنا بند کر دے اس کی پوزیشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم امت محمدیہ کو اللہ نے کام دیا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، تمہارا کام ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو میرے بندوں کو نیک کاموں کا حکم دیتے رہو، نیکی کی طرف بلاتے رہو، خیر کے کاموں کی طرف بلاتے رہو، اور اگر کہیں برائی کو دیکھو تو برائی کا خاتمہ کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ اور آج ہم وہ کام کتنا خوبصورتی سے انجام دے رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ آج ہم نے یہ کام کو چھوڑ دیا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے جو ہماری پوزیشن تھی ساری دنیا میں، جہاں جہاں مسلمان جاتے اللہ مسلمانوں کو کامیابیوں سے سرفراز کرتا، کامیابیاں مسلمانوں کے ایمان والوں کے قدموں کو چومتی رہتی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ایمان والے اپنا کام کرتے رہتے، کہ خدا کے بندوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہتے، خیر کے کاموں کی طرف بلاتے رہتے اور برائی سے روکا کرتے تھے۔ جب سے ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، ہم اپنی دنیا میں مصروف ہو گئے، ہر ایک کو اپنے کاروبار سے محبت، ہر ایک کو اپنی دکان سے محبت، صبح سے شام تک نوکری کر رہے ہیں، اپنی نوکری میں مصروف ہے، اپنی دکان میں مصروف ہے، اپنے کھانے پینے، اپنے بال بچوں کے لیے ہم اتنے مصروف ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے، ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے، ہمارے گھروں کے اندر گناہ کے کام ہو رہے ہیں پھر بھی ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے بے حیائی ہو رہی ہے پھر بھی ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے کام کو چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے آج امت محمدیہ، آج مسلمانوں کی جو حالت ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں، مسلمان کٹ رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان پستی اور زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے کام کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا کام تھا، ہماری ذمہ داری تھی، ہم پر یہ لازم تھا، ہماری نوکری اور ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم خدا کے بندوں کو نیکی کی طرف بلاتے اور کہیں برائی ہوتی تو برائی کا خاتمہ کرتے، لیکن ہم نے اپنے کام کو چھوڑ دیا ہے۔ آج مسجد الرحمان میں یہ اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ یہ اجتماع کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے کام پر لگ جائے، اپنی ڈیوٹی پر لگ جائے۔ ہم گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، یقیناً کرنا ہے ہر ایک کو، ہر کسی انسان کو اپنے گھر کا کام، اپنی دکان کا کام، کاروبار، تجارت ہر انسان کو کرنا ہے، انکار نہیں ہے، لیکن یہی ہماری زندگی کا اصل کام نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا اصل کام یہ ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے۔ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی تعلیمات کو ساری دنیا میں عام کرے، یہ ہمارا اصل میں کام ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا؟
میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں سناؤں گا، ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں گا، بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے، دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے بڑی فکر والی حدیث پاک ہے، ہر ایک کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم خدا کے بندوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہو، اچھے کاموں کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف، نیک اعمال کی طرف، ماں باپ کی خدمت کی طرف، اللہ کے گھر مسجد کو آنے کی طرف، نمازیں پڑھنے کی طرف، جو بھی نیکیاں ہیں نیکیوں کی طرف تم بلاتے رہو، اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو۔ تمہارے سامنے لوگ نماز کو چھوڑ رہے ہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے لوگ شراب پی رہے ہیں، تمہارے نگاہوں کے سامنے بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میرا آقا فرماتے ہیں تم نیکیوں کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دو عذاب تم کو دے گا، دو سزائیں ملے گی۔ دو سزائیں کون سی ہے؟ دیکھنے میں تو دو ہے، لیکن اس دو کے اندر کتنا بڑا نقصان ہے آپ غور کر لیں۔ دیکھنے میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دو ہی تو ہے، نہیں، دو تو ہے سزائیں، لیکن اس دو سزاؤں کے اندر کتنے خطرناک نتائج ہیں آپ خود غور کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے خدا کے بندوں کو نہیں روکو گے، تو دو سزائیں ملے گی۔ پہلی سزا یہ ملے گی کہ تم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، تمہاری دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تم دعا کرتے رہو مولا مجھے مال دے، دولت دے، صحت دے، نعمت دے، اولاد دے، کیا کیا دعا کرتے رہو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ تمہارا جو کام تھا کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، تم نے وہ کام نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ پاک تم سے ناراض ہو کر تمہارے دعائیں تم کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا سزا کیا ہے؟ دوسری سزا یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگتے رہو گے تو اللہ تمہاری بخشش بھی نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ کتنی غور طلب بات ہے۔ آج بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور اتنے صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرا آقا فرماتے کہ سنو، دعائیں قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے خدا کے بندوں کو نیک کاموں کی طرف بلانا چھوڑ دیا اور لوگوں کو گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا۔ بس یہی عمل اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ تم اس کے سامنے دعائیں کرتے رہو تب بھی اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو آج میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم تمام کے لیے یہ ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، ہماری دعائیں قبول ہو، تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ خدا کے بندوں کو نیکی کی طرف بلائے اور گناہوں سے لوگوں کو روکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کے خطیب صاحب جمعہ میں بیان کرتے ہیں بس وہی کافی ہے، نہیں۔ مسجد کے خطیب صاحب تو عوام کو سنائیں گے، آنے والے مصلیان کو بتلائیں گے، لیکن کس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس کے گھر میں کے اندر کون سی برائی ہو رہی ہے، کیا ان تمام چیزوں پر مسجد کے امام صاحب آئیں گے، مسجد کے خطیب صاحب آئیں گے؟ گھر کے اندر کی بات گھر والوں کو معلوم ہوتی ہے،
باہر والوں کو کیا پتا ہوتا ہے؟ آج اسی لیے ہم تمام اس بات کی ارادے کے ساتھ رہے کہ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دوستوں کے اندر، ہمارے پڑوسیوں کے اندر اگر کوئی گناہ کا کام ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، تو ضرور روکا کرے، ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ اور ایک بات اہم یہ بھی بتلاؤں، گناہ سے جو روکنے کی بات آئی، غلط کاموں سے، اس کے 3 طریقے حضور نے بیان کیے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر گناہ ہو رہا ہے اور ہم اس گناہ کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کا خاتمہ کریں، ہاتھ سے برائی کا خاتمہ کریں۔ اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتے ہیں لیکن زبان سے کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو کم از کم زبان سے اس برائی کو روکے۔ یہ 2 چیزیں ہوئی۔ اور تیسری چیز حضور نے بیان کیا، نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو نہ زبان سے کہہ سکتے ہو، تو آخری صورت یہ ہے کہ کم از کم اس برائی کو اپنے دل سے برا سمجھو۔ فرمایا یہ ایمان کے سب سے ادنا درجہ ہے، ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ بھی کیفیت نہیں ہے، وہ دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہا ہے، تو پھر اسے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آج لوگ دعوت میں بلائیں، اپنے دعوت میں آپ 4 ساتھی کو لے جائیں تو چاروں دوست بھاگتے ہوئے آپ کے پیچھے آئیں گے۔ کہیں پر کوئی بزنس میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کسی کو کہیں تو فائدہ ہو رہا ہے تو فوراً آپ کے ساتھ کئی لوگ جڑ جائیں گے۔ دنیا کے فائدے کے لیے لوگ مال بھی خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت کے لیے، اپنی دین کو بہتر بنانے کے لیے نہ وقت لگانے کے لیے تیار ہے، نہ مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اپنے موبائل فون میں کوئی 300 روپے کا ریچارج کراتا ہے ماہانہ، کوئی 500 روپے کا ریچارج، گھروں میں کیبل اسٹار لگا ہوا ہے، 200 300 400 روپے لگا کر ہر مہینہ پابندی سے بنتے ہیں۔ فون کا ریچارج نہیں کریں گے تو فون کٹ ہو جائے گا۔ لوگ پہلے فون کا ریچارج کراتے ہیں، اپنی دنیا کے مفاد کے لیے پابندی کے ساتھ پیسے خرچ کرنے کو تیار ہے، لیکن نبی کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے اگر پیسے مانگے جائے، چندہ مانگا جائے تو کیا دیے جاتے ہیں؟ 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ مہنگائی عروج پر ہو چکی ہے، لیکن ہم نے جو سال ہا سال سے جو طریقہ بنا لیا ہے، اسی طریقے کے مطابق مال خرچ کر رہے ہیں۔ تو خدا را یاد رکھ لے، ہم نبی کے امتی ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اس دین کی خدمت کے لیے تم مال و دولت کی کیا حقیقت ہے، اس دین کو پہنچانے کے لیے اپنی گردن بھی کٹانا پڑے تو گردن کو بھی کٹا لیا کرو، اپنی مال کو قربان کرو، اپنی جانوں کو قربان کرو، اپنی اولاد کو قربان کرو۔ یہ دین ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا ہے۔ آج ہمارے سروں پر امامے ہیں، آج ہم زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، ہماری مسجدوں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری طرح کمزور ایمان والے اس دین کے سپاہی نہیں تھے۔ اس دین کے سپاہیوں کو دیکھنا ہو، خواجہ خواجگاہ کو دیکھا کرو۔ میرے خواجہ ہند الولی عطائے رسول سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ سے زیادہ کافروں کو اپنے کلمہ پڑھایا تھا۔ اس دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے، اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنی اولاد کی قربانیاں۔ ہم سے پہلے جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن آج ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں، تھوڑا سا مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج سارے امت مسلمہ کی یہ حال ہو گئی کہ دین سے اتنی دوری ہو گئی کہ آج مسلمان صرف نام کے رہے،
مسلمانوں کو چند کلمے، چند سورے، نماز کا طریقہ، نماز میں تشہد، درود ابراہیم، دعائے قنوت تک مسلمانوں کو یاد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب کبھی مسجد میں جنازہ آتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے، جنازہ مسجد میں ہے، چند لوگ باہر کھڑے ہوئے رہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی نماز ہوئی ہے یا ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہو رہی ہے، جنازے کی نماز ہو رہی ہے۔ پوچھا جائے کہ آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم کو نماز پڑھنے نہیں آتا۔ اللہ اکبر! ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آج ہم کئی جنازے کی نمازوں کو اسی لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ہم کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم، نماز جنازہ کی دعا نہیں معلوم، نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں ہم نے نہیں سیکھا۔ قسم بخدا آدھا گھنٹہ اگر امام صاحب کے پاس بیٹھیں گے، یا بہت ہو گیا 1 گھنٹہ اگر کسی امام صاحب، کسی حافظ صاحب، کسی مسجد کے کوئی ایک مؤذن صاحب کو پکڑ لیں گے، نماز جنازہ کا سارا طریقہ ہم سیکھ جائیں گے۔ لیکن ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہے، ہم پڑھنے کو تیار نہیں، وقت دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم کو وقت ملے گا تو ہم فون استعمال کریں گے، فیس بک پر کیا ہو رہا ہے، یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے، فلاں پارٹی والے کیا بول رہے ہیں، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا۔ ہم اپنے اوقات کو صرف ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ لیکن ایک حدیث پاک آپ کو سناؤ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دھوکے سے مراد یہ کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، 2 نعمتوں کو لائٹ لے رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہے؟ میرا آقا فرماتے ہیں کہ وہ 2 نعمتیں یہ ہے، ایک صحت ہے، تندرستی ہے۔ صحت کو لوگ بہت معمولی سمجھ رہے ہیں، بھائی ہم تندرست ہیں، ہم قیامت تک ویسے ہی رہیں گے، یہ ہمارا ذہن بنا ہوا، ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ ہم روزانہ بیماروں کو دیکھتے ہیں، خاندانوں میں، محلوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں روز بیماروں کی خبر سنتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے آپ پر توجہ نہیں کرتے کہ یہ بھائی آج جس بیڈ پر ہے، ہو سکتا ہے میں بھی کل کی تاریخ میں وہ بیڈ پر آ جاؤں۔ ہم نے سنا حیدرآباد کی سرزمین پر بازار گھاٹ میں ایک مقام پر آگ لگ گئی، آگ لگنے کی وجہ سے 9 یا 11 افراد آگ لگنے کی وجہ سے صبح کے اولین ساعتوں میں 9 سے 11 لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ اللہ! ہم دیکھے ہیں اخبارات، ٹی وی چینل، سوشل میڈیا پر سب نے دیکھا ہے۔ وہ مرنے والوں کو اللہ شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ صبر نصیب فرمائے۔ لیکن کیا یہ واقعات ہمارے لیے عبرت کے واقعات نہیں ہیں؟ ہم کو غفلت سے بیدار کرنے والے واقعات نہیں ہیں؟ کیا مرنے والوں نے یہ سوچ کر ان کا خیال تھا کہ کل کی جو صبح ہوگی ہماری زندگی کی آخری رہے گی؟ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ کوئی بیماری کا ان کے سامنے اعلان نہیں ہوا تھا کہ آپ کو ہارٹ آیا ہے، آپ کا کینسر ہوا ہے، کوئی بیماری کا ذکر نہیں۔ لیکن صبح کے اولین ساعتوں میں ایسے حالات پیش ہو گئے کہ نیچے آگ لگ گئی، دم گھٹ کر ہمارے 9 یا 11 بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ زندگی بہت تیزی سے دوڑ لگی ہے، بہت تیزی سے ختم ہونے والی ہے۔ تو آج ہم تمام اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم اللہ کے نبی کے دین کی خدمت کریں گے۔ اللہ پاک جب تک زندہ رہے گا اس دین کی خدمت کے لیے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے اپنے وقت کو بھی لگائیں گے، اپنے مال کو بھی خرچ کریں گے، اپنی اولاد کو بھی دین کے قریب کریں گے، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی دین کے قریب کریں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے فرمایا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد
تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ نبی کا دین پھلتا رہے، پھولتا رہے، گلی گلی، نگر نگر، چپا چپا نبی کے دین کا بول بالا ہوتا رہے، نبی کے کلمے کی بلندی ہوتی رہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو بہرحال چونکہ وقت کی قلت ہے، مختصراً یہی گزارش کروں گا کہ آج مسجد رحمان میں اصلاح معاشرے کے عنوان سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ میں تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتے ہوئے تمام منتظمین کو کہوں گا کہ خدا را، اور مصلیان مسجد کو کہوں گا کہ مسجد سے اپنا رشتہ جوڑے۔ یہ مسجد بہت، یہاں پر حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں مسجد دیکھنے میں مختصر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں مسجد آ جاتی ہے اس زمین کے خطے سے لے کر آسمان تک اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ یہ مسجد خدا کا گھر ہوتا ہے۔ مسجد ایسی ہوتی ہے، زمین والے جس طرح ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ ستارے جگمگا رہے ہیں، زمین والے جس طرح ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، اسی طرح آسمان والے مسجدوں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ مسجدیں چمکتی دمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہی چند گزارشات ہے کہ ہم اس مسجد سے اپنا رشتہ جوڑے، اور مسجد کے ذریعے جہاں کہیں معاشرے میں برائی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بے دینی ہو رہی ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، دین سے اگر دوری ہو رہی ہے، تو ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکے، لوگوں کو خطاؤں سے، نافرمانی سے روکے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت ان کے اوپر حرام ہے۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان 3 لوگوں میں پہلا شخص وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو والدین کا نافرمان ہے، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص میرے آقا فرماتے ہیں جو شرابی ہے، عادی شرابی ہے، روزانہ شراب پیتا ہے، پابندی سے شراب پیتا ہے، لاکھ سمجھائے خاندان والے، محلے والے، دوست پڑوس، رشتہ دار سب اٹھا کر اسے قسمیں بھی کھلا رہے ہیں، پھر بھی شراب کو نہیں چھوڑ رہا۔ فرمایا کہ دوسرا یہ جو شرابی ہے، اللہ پاک اس کے اوپر بھی جنت کو حرام کر دیا۔ اور تیسرا شخص میرا آقا فرماتے ہیں کہ دیوس۔ آپ پوچھیں یہ دیوس کون ہے؟ حضور سے پوچھا گیا کہ آقا یہ دیوس کون ہے جس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے؟ میرا آقا فرماتے ہیں کہ دیوس وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے اندر کوئی بے حیائی کی چیز کو دیکھے اور انہیں بے حیائی سے نہ روکے، خاموش رہ جائے۔ گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی ہے، گھر کے اندر گناہ ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ دیکھ کر چپ بیٹھا ہے، نہ ہاتھ سے روک رہا ہے، نہ زبان سے روک رہا ہے، خاموشی اختیار کیا ہوا ہے۔ تیرے گھر کے اندر برائی روکنا یہ تیرا کام ہے، پڑوسی آ کر نہیں روکے گا، کوئی دوست آ کر نہیں روکے گا، کوئی رشتہ دار آ کر نہیں روکے گا۔ گھر کے اندر برائی روکنے کے لیے گھر کا بڑا آدمی ذمہ دار ہوتا ہے۔ فرمایا جو گھر کے اندر بے حیائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرے گا وہ دیوس ہے، اللہ نے اس پر بھی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم تمام کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہے اس برائیوں کے خاتمہ کیا جائے، جڑ پیڑ سے اکھاڑا جائے۔ اور برائیوں سے خاتمہ کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے رشتے کو مدینے والے آقا سے مضبوط کریں گے، حضور سے محبت ہوگی، سرکار کی تعلیمات پر عمل کریں گے، نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے، تو اللہ پاک برائیوں کا خاتمہ فرمائے گا۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ خدا را اس مسجد میں آج یہ اجتماع ہو رہا ہے، مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں،
اپنے گھروں کے ماحول کو دین کا ماحول بنائے رکھے، غیروں کے طریقوں پر نہ چلے، نبی کی سنتوں پر چلنے والے بنے۔ غیروں کے طریقے پہ چل چل کر آج ہم گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم نبی کے راستے پر چلے۔ آج ہمارے پاس لوگ دین کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ دعوت میں جاتے ہیں ہم 9 بجے، 9 بجے دعوت لکھی ہوئی ہوتی ہے، 9 بجے جا کر ہم بیٹھ جائیں، 9 سے 11 بج جاتے ہیں، 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، دعوت میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں ایک جملہ سننے کے لیے کہ کوئی آ کر کہے چلیے، چلیے کا لفظ آتے ہی پورے خوشی کے مارے چلنے لگتے ہیں۔ 2 گھنٹے صرف ایک جملہ سننے کے لیے کہ چلیے دسترخوان تیار، سارے لوگ دوڑ لگے ہیں۔ لیکن مسجد میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے، مسجد میں جمعہ کا دن ہے، امام صاحب بیان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، 5-10 منٹ بڑھ جائے سارے لوگوں کو ایسی بے چینی، ایسی بے قراری ہوتی ہے جیسے اس کا مال لٹ گیا، اس کی اولاد لٹ گئی، اس کی پریشانیوں میں اتنا اضافہ ہو گیا، صرف 5 سے 10 منٹ بڑھ جائے۔ لیکن یہی مسئلہ دعوتوں میں نہیں ہوتا۔ 9 بجے لکھا ہوا ہے، 11 بج چکے ہیں، پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں صرف ایک جملہ سننے کے لیے، چلیے تیار ہے، پورے کے پورے دوڑ لگے ہیں۔ تو خدا را ہم مسلمان ہیں، ہم کھانے کے لیے اور دنیا کے فائدوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن نبی کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے کچھ وقت دینے کے لیے، کچھ مال خرچ کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو اس مسجد سے جوڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ہے، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ عشاء کی نماز قریب میں ہے، ہم تمام کو نماز عشاء ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ مسجد کے ذمہ داروں نے کھانے کا بھی اہتمام کیا، میں مبارکباد دوں گا۔ کھانا کھلانا یہ بہت اسلام کو پسندیدہ عمل ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور کون سا اسلام بہترین ہے، مطلب یہ ہے کہ اسلام کا کون سا عمل بہترین عمل ہے، ای الاسلامی خیر، حضور سے پوچھا گیا تو میرے آقا نے کیا فرمایا صحابی رسول سے؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام، فرمایا کہ سب سے بہترین اسلام کا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور خدا کے بندوں کو سلام کرنا، یہ 2 عمل اللہ کے پاس بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو الحمدللہ میں مبارکباد دوں گا مسجد الرحمان کے ذمہ داران کو، اور جو ذمہ داران منتظمین ہیں، اور میں ہمارے محترم میر سعادت علی سیفان بندہ نوازی صاحب اور ہمارے محترم اعجاز احمد صدیقی صاحب اور جتنے احباب کے ذریعے میں یہاں پر آیا ہوں ان کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اس مقام پر مسجد ہے، لوگ عبادت کے لیے آ رہے ہیں اور یہاں پر اللہ کی بندگی کی جا رہی ہے، نماز ادا کی جا رہی ہے۔ اس دین کے کام کو، اس اجتماعات کو ہمیں پابندی کے ساتھ کوشش کریں، منعقد کریں، جمعہ کے دن بیانات سنیں اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بدعقیدگی سے اور بدعملی سے، ان دونوں گمراہیوں کا خاتمہ اپنے معاشرے سے کرنا لازم ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے احباب یہاں پر موجود ہے اللہ پاک ان تمام کو صحت و عافیت عطا فرمائے، نبی کی اس مبارک محفل کا صدقہ نصیب فرمائے، اصلاح معاشرے کا فیضان اللہ پاک نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ مسجد الرحمان میں بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو رحمان کا پیارا بندہ بنا دے، رحمان کا نیک بندہ بنا لے، رحمان کا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ مولا تعالیٰ جتنے ہمارے آس پاس میں جتنے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں اللہ پاک ان تمام پر بھی اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہدایت کی دولت عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے احباب منتظمین نے اس مسجد کو بنایا ہے، اس مقام پر اللہ ان کی زندگیوں میں اور ان کی دنیا اور آخرت میں اللہ پاک خوشیاں نصیب فرمائے۔ مولا تعالیٰ بالخصوص ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، غزہ کے مسلمانوں پر کرم فرما دے۔ مولا تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے اہل فلسطین اور اہل غزہ کے لیے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ پاک تمام کی دعاؤں کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے کے فیض سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔
مولا تعالیٰ وہاں کے ننھے ننھے بچے، معصوم بچے، جوان، بوڑھے، مرد و خواتین جو دنیا میں بہت پریشان ہیں، اللہ غیب سے ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے۔ مولا تعالیٰ غیب سے دنیا کے سارے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما دے۔ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مولا مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔